بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں ایک بہت امپارٹنٹ ڈرگ ہے، ایک بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہے مردانہ کمزوری کا۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس بارے میں نہ کوئی تعلیم دی جاتی ہے، نہ کوئی کتابیں ہیں، حالانکہ جو باہر سے 2 نمبر نالج لڑکے لیتے ہیں اسی پہ ساری زندگی پریشانی میں، ٹینشن میں گزار دیتے ہیں۔ اور دوسرا المیہ یہ ہے کہ ماں باپ کو، لڑکیوں کو تو چلو مائیں سکھا دیتی ہیں، لڑکوں کو باپ کو بتانا چاہیے نارمل کیسے ہوتا ہے جب ہوتی ہے، جوانی آتی ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے۔ اس میں ایک سب سے جو اچھی بات یہ ہے کہ ہماری ڈاکٹری میں زیادہ تر دوائیاں حفاظتی طور پہ دریافت ہوئیں، جیسے کہ پینسلین ہے، یہ بھی حفاظتی طور پہ دریافت ہوئی۔ ملیریا کی دوائی ہے، دل کی دوائیاں تھیں کچھ، اور اب یہ ویاگرا بھی اصل میں ٹرائل ہو رہے تھے دل کے مریض کے لیے، جو ہم زبان کے نیچے گولی رکھتے ہیں جس میں وہ انجائنا ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کا ٹرائل ہو رہا تھا، اور پلمنری ہائپر ٹینشن کا۔ اس میں جب کیونکہ سارے بابے تھے 60 سال سے اوپر، جب ان کو یہ دوائی دی گئی تو ٹرائل تو اس کا تھا، وہ سب نے آ کے کہہ دیا جی ہمیں سختی بہت آ رہی ہے، مردانہ قوت بڑھ گئی ہے، ہم تو بہت خوش ہیں۔ وہ سب بھول بھال کے فائزر کمپنی نے یہ ٹرائل روک کے اور اس کو لانچ کر دیا۔ جب لانچ کر دیا، یہ نیلی گولی کے نام سے بہت مشہور ہے، ویکینڈ پل بھی کہتے ہیں، تو یہ اس کے بعد پھر یہ بزنس آئی اور واقعی اس کا بہت زیادہ افیکٹ پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ایک اس کی لائف بہت تھوڑی تھی، جو ویاگرا ہے یہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں اثر کرتی ہے اور 3-4 گھنٹے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کبھی لیٹ ہو گیا یا ٹائم غلط ہو گیا تو اس سے پرابلم آتا ہے۔ پھر ایک نئی دوائی آئی ٹیڈالافل، اسی کی نئی جنریشن ہے، سیالس کے نام سے بہت مشہور ہوئی ہے۔ یہ ڈرگ کا اثر 36 گھنٹے تک رہتا ہے، یہ بہت پاپولر ہو گئی، اس کا ٹرائل بھی ہو گئے، اس کے بہت سے فائدے آگے۔ تو اب یہ مردوں کے لیے 50 سال کے بعد مردانہ کمزوری کے اور پراسٹیٹ کے لیے بہترین دوائی قرار دی گئی ہے، سب کچھ ثابت ہو چکا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ ایمرجنسی فزیشین ہیں، فزیشین بھی انہوں نے پہلے بنایا تھا کہ انہوں نے اپنا پلے کیسے ورک کیا، میں نے پچھلے 3-4 لیکچر اس پہ بنائے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں۔ ابھی اس وقت بعد ویاگرا لے رہے ہیں، وہ سیالس لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا بھی بہت فائدہ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اجازت نہیں ہے میں اس کا اثر دکھا سکتا، یوٹیوب اجازت نہیں دیتی، اتنی دیر سے لے رہے ہیں اور بہت فائدہ ہے۔ یہ ان سے لیکچر میں نے لیا ہے، یہ سب ان کا ہی ہے۔ یہ پیلی گولی ہے، وہ بلو گولی ہے ویاگرا، اور سیالس جو ہے ٹیڈالافل جو ہے یہ پیلی گولی کے نام سے مشہور ہے، 2 کلر یاد رکھنے ہیں۔ اچھا، ایک سوال جو سب سے زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ۔ ایک چیز میں پھر بتا دوں کہ دنیا میں کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ابھی یہاں ڈیٹا میں بتا نہیں سکتا کیونکہ پھر ویڈیو بین ہو جاتی ہے۔ صرف 2024 میں دوائیوں کے غلط استعمال سے 80,391 موت ہوئی، یہ آپ جا کے گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ اور بھی بہت کچھ ہے لیکن میں آسانی کے لیے بتا رہا ہوں۔ اور یہ دوائی کے 3 سے 4-5% لوگوں کو ہوتی ہے، 2% کہتے ہیں، کوئی 1% کہتا ہے۔ تو اگر آپ کامن سینس استعمال کریں تو 5% یا 3% لوگوں کو نقصان ہوا ہے، لیکن 95% لوگوں کو تو فائدہ ہو گیا نا۔ اس لیے یہ دوائیاں کبھی بین نہیں ہوں گی اور ہونی بھی نہیں چاہیے، یہ بند نہیں ہوں گی، یہ لوگوں کو دیتے رہنا چاہیے۔ آپ خود سوچنا چاہیے کہ پوری دنیا میں روز آپ دیکھتے ہو کہ جہاز کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کسی بندے نے جہاز میں بیٹھنا نہیں چھوڑا، روز گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کسی بندے نے کاریں نہیں چھوڑیں، کیوں کہ 2%، 1%، 3% ریٹ ہے۔ اس لیے دوائیوں کے بارے میں بھی یہ کنسیپٹ کلیئر کر لیں، بہت غلط کنسیپٹ بنایا گیا ہمارے یہاں۔ تو 95% لوگوں کو اگر فائدہ ہو رہا ہے، 90 کو بھی ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں 80 کو بھی ہو رہا ہے، اگر 20% میں بھی سائیڈ افیکٹ ہیں تو دوائی دینی چاہیے، وہ کام آپ کو کرنا چاہیے۔ اس میں بہت سی مثالیں ہیں، میں گھنٹوں اس پہ دلیلیں دے سکتا ہوں۔ تو لہٰذا آپ یہ سمجھ لیں کہ سائیڈ افیکٹ ہوں گے، لیکن 95-96% لوگوں کو فائدہ تو ہوگا نا۔ وہ 2-4% بدقسمت ہے، وہ سفر کر لیں، بجائے کہ 4% کے لیے آپ 96% کو نقصان دیں، فائدہ نہ پہنچائیں۔ یہ کامن سینس کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس پہ کوئی ٹینشن نہ لیں، ہر چیز کی سائیڈ افیکٹ ہے، دنیا میں کوئی ایسی ماڈرن ایجاد نہیں ہے جس کا سائیڈ افیکٹ نہ ہو۔ میں ایک بات بتا سکتا ہوں، بجلی دیکھیں آپ، ہزاروں لوگ کرنٹ لگنے سے مر جاتے ہیں، کسی نے نہیں کٹوایا کنیکشن۔ گیس ہے، ہمارے یہاں سردیوں میں ہزاروں لوگ گیس لیک ہونے سے مر جاتے ہیں کمرے میں، کسی نے کنیکشن نہیں کٹوایا۔ تو یہ عقل کی کمی ہے ہمارے یہاں جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دوسرا، یہ جو ٹیڈالافل ہے یہ مردانہ قوت کے لیے 2003 میں ہو گئی تھی، اور پراسٹیٹ اور کے لیے 2011 میں اپروو کی ایف ڈی اے نے، اور 2014 تک 40 ملین سے زیادہ لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے امریکہ میں صرف، یہ سب جگہ استعمال ہو۔ اس لیے لہٰذا یہ نقصان کی وجہ سے بہت تھوڑے سائیڈ ایفیکٹ میں آگے بتا دوں گا آپ کو۔ اکثر اس کا وہی ہے کہ یہ نیٹورک سائٹ بڑھاتی ہے، جو کہ خون کی نالیوں کے اندر سیل ہوتے ہیں اس سے پیدا ہوتی ہے، خون ڈائلیٹ ہوتا ہے، بلڈ آتا ہے، اور بس، اور اس سے ریڈکشن ہوتی ہے۔ سب سے امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ مردانہ قوت جو ہے وہ سختی جو ہے وہ خون کی سپلائی سے ہوتی ہے، باہر چھوٹی چھوٹی آرٹری ہوتی ہیں ہماری جو
پینس کے اندر آرٹریز ہیں وہ 1 ملی میٹر ہے، جو دل کی آرٹری ہیں وہ 3 ملی میٹر ہے. لہٰذا سب سے پہلے جن لوگوں کو آرٹری بلاک ہوتی ہیں یا پلیک بنتے ہیں وہ پینال آرٹری میں بنیں گے. مردانہ قوت کی کمزوری سب سے پہلا سائن ہوگا. اس کے 3 4 5 سال بعد وہ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک وغیرہ ہوتا ہے، کیونکہ وہی آرٹری ہے، وہی سسٹم باڈی میں چل رہا ہے. تو اس لیے یہ جو اگر آپ دل کی آرٹری بلاک ہوگی تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اگر پینس کی آرٹری بلاک ہوگی تو مردانہ قوت ختم ہو جائے گی، اگر برین کی ہوگی تو سٹروک ہو جائے گا. تو یہ پروسیس ایک ہی ہے. تو اس کو پھر میں سمجھاتا ہوں ڈیٹیل میں. یہ دیکھیں، یہ آرٹری کا لیومن تنگ ہو گیا، پلیک بن گیا، بلڈ فلو کم ہو گیا. یہ ہارٹ میں ہوگا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، برین میں ہوگا تو سٹروک ہو جائے گا، اگر پینس میں ہوگا تو مردانہ قوت 0 ہو جائے گی. یہ سمجھ لیں اس کو. یہ آرٹری کو کھلا رکھنا، یہ نائٹرک آکسائڈ اس کو ڈائلیٹ کرتی ہے. یہ انسانی نفس کے اندر یہ دیکھیں 2 آرٹری آ رہی ہیں، یہ سینٹری، یہ اگر صحیح ہیں اور بلڈ فلو آ رہا ہے سارا ہوگا تو اسے جو وین ہے وہ کمپریس ہو جاتی ہیں. جب سختی آتی ہے بلڈ فلو بڑھتا ہے. یہ ایسا اعلیٰ نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آج تک دنیا کی کوئی مشین، کوئی کمپیوٹر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنا سینسٹیو ایشو ہے، اتنا اعلیٰ ترین نظام ہے کہ آپ سوچتے ہیں سختی آ جاتی ہے، آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے، آپ ٹچ کرتے ہیں. اب اتنا اعلیٰ ترین سینسٹیو نظام ہے کہ کوئی سسٹم اس کے میں کچھ نہیں ہے. لیکن وہ سمجھنا صرف ڈاکٹروں کا کام ہے. اس لیے اگر کوئی ڈاکٹر صحیح فہم کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ مانے یا مسلمان نہ ہو. ممکن نہیں ہے کوئی سائنسدان اگر وہ سمجھتا ہے اسی کو فہم کے ساتھ. یہ دیکھ اسی طرح یہ اس کے ساتھ یہ بلڈ سپلائی ہے ساری. 2 کارپورا ہوتے ہیں، نیچے پیشاب کی نالی ہے، یوتھرا ہے. اس کے اندر ایک آرٹری جاتی ہے. کئی لوگوں میں یہ آرٹری ڈبل ہو جاتی ہے، ایس ایس سی آرٹری کہتے ہیں. وہ لوگ سپر فٹ ہوتے ہیں، سپر ہیلدی ہوتے ہیں. یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. تو اس لیے یہ سارا سسٹم بلڈ سپلائی کا ہے، اریکشن کا. تو یہ دوائی صرف ادھر جا کے افیکٹ کرتی ہے. یہ بلڈ سپلائی ہے، ہیویلی سپلائی ہوتی ہے ساری. یہ سارا اس کا بلڈ فلو کا ہے سب. یہ جو بلڈ فلو آئے گی وہ نظام ایسے ہے کہ سختی آئے گی، وین بلاک ہو جائے گی، بلڈ نکل نہیں سکے گا. جو یہ ختم ہوگا سمپتھیٹک سسٹم اس کے بعد آ جائے گی. یہ لمبا چوڑا پروسیس ہے. تو اسی لیے دل کی آرٹری بھی اس سے کھلے گی، نقصان نہیں ہو سکتا. اسے پروپیگنڈا کیا گیا ہے. اس کے 5 بڑے بڑے فائدے ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں. میں نے بھی لیکچر بنایا تھا 497 498، وہ سن لیں آپ. بی پی ایچ میں اس کا رول آ گیا. لیکن 5 ملی گرام کی جو گولی ہے وہ پراسٹیٹ سمٹم کو تمام دوائیوں سے زیادہ بہتر کرتی ہے اور مردانہ قوت بھی بہتر کرتی ہے. تو 2 فائدے ہو جائیں گے 50 سال کے بعد. تو کم سے کم 1-2 دفعہ ہفتے میں اگر آپ ڈوز کریں گے تو پراسٹیٹ سمٹم ویسے 20-25% بہتر ہو جائیں گے. تو ٹوٹل جو ہے وہ 50-60% آپ کی علامات بہتر ہو جاتی ہیں صرف یہ ٹیڈالافل 5 ملی گرام لینے سے. پراسٹیٹ کے مریضوں کو 2 مسئلے حل ہو جاتے ہیں، پیشاب کا بھی اور مردانہ قوت کا بھی. یہ اس کا فائدہ ہے. یہ ریسرچ پیپر ہے اس کا. یہ سارا پراسٹیٹ ہے، یہ مثانہ خالی ہوگا، پیشاب نہیں رہے گا تو سارا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. اس کے بعد ہے پروسٹیٹس، پروسٹیٹ کی انفیکشن. اتنی مشکل ہے اس کو ٹریٹ کرنا، بہت مشکل ہے. اسی لیے اس میں بھی 5 ملی گرام ڈوز سے بلڈ ویسل کھلتی ہے اور دوائی کیونکہ دوائی ساری خون کے ذریعے جاتی ہے. تو جو ہی بلڈ ویسل کھلے گی بلڈ زیادہ جائے گا، دوائی جلدی پہنچے گی اور جلدی ٹھیک ہو جائے گا پراسٹیٹ. ویسے بھی جب بلڈ فلو زیادہ آئے گا تو وینس فلو زیادہ ہو جائے گی، تو انفیکشن یا پراسٹیٹ پس وغیرہ وہ بھی جلدی نکل جائے گی. اسی لیے اس میں یہ پروسٹیٹک ایکیوٹ پروسٹیٹس بہت بڑی ایمرجنسی ہے. بڑا ہائی بخار ہوتا ہے، پین ہوتا ہے، ایون داخل کرنا پڑ جاتا ہے. تو اس لیے یہ اس کا فائدہ یہ بھی ہو جائے گا اگر آپ لے رہے ہیں تو پروسٹیٹس کو بھی کیور کر دے گی. تیسرا ایک آتا ہے کرونک پیلوک پین سنڈروم. یہ عورتوں میں بہت کامن ہوتا ہے، مردوں میں بھی ہوتا ہے. اس میں بھی اگر آپ 5 ملی گرام ڈیلی دیں گے بلڈ فلو بڑھے گا تو اسکیمیا ختم ہو جائے گا. تو کافی نیچے کے مسل پہلی فلور کے جو ریلیکس ہو جاتے ہیں، وہ پین کو بہت فرق پڑتا ہے. یہ اس کا تیسرا فائدہ ہے. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر کم کرتی ہے. اس لیے جو لوگ یہ لے رہے ہوں گے وہ بلڈ پریشر کی دوائی یا تو کم کر دیں یا چھوڑ دیں، چیک اپ کریں، یا پھر مارننگ کو لے لیں اور یہ شام کو لے لیں. تو اس سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا. کیونکہ کرے گی نائٹرک آکسائڈ آئے گی، ویزول ڈائلیٹیشن ہوگی، خون نالیاں کھلیں گی، بلڈ پریشر نیچے آ جائے گا. یہی نائٹروگرافسین یا اینٹی بایوٹک ڈرگ وہ بھی یہی کرتی ہے. تو زیادہ بہتر فائدہ اس کا یہی ہے کہ پھر آپ جو پلمنری آپریشن میں تو بہت فائدہ ہو گیا. دوائی بیسیکلی ریسرچ ہو بھی اس لیے رہی تھی، وہ اسپیشل ہے، وہ دل کے ڈاکٹر صاحب بھی ڈائگنوز کر سکیں گے. عام بندہ یہ بلڈ پریشر ڈائگنوز نہیں کر سکتا، وہی بتائیں گے. اس میں بہت فائدہ ہو جاتا ہے اس کا. وہ بھی نائٹرک آکسائڈ، سارا مسئلہ یہی ہے. اس کے بعد جو ہے کارڈیو واسکولر، جس کے لوگ کہہ رہے تھے بہت زیادہ، اس میں اس کے بہت زیادہ فائدے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب خود بھی اس کے مریض ہیں، وہ خود بھی لے رہے ہیں کتنے سالوں سے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اینڈوتھیلیل فنکشن بہتر ہوگا، نائٹرک آکسائڈ بڑھے گی، ہارٹ ویسل ڈائلیٹ ہوں گی. اس کا فائدہ ہوگا کہ دل کو زیادہ خون جائے گا، صحت مند ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک کا چانس ختم ہو جائے گا. یہ سارے اس کے فائدے ہیں. یہ ڈرگ تھی جو کہ شروع میں دے رہے تھے، دماغ نیچے گولی رکھتے ہیں دل کے لیے، اسی لیے ان 2 کے لیے ریسرچ شروع ہوئی تھی. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ دونوں میں ہوگا، اس میں دل میں بھی ہوگا اور پرائمری آپریشن میں بھی فائدہ ہوگا. یہ اس کے پیپر ہیں سارے، اس پہ ریسرچ ہے، کوئی بحث نہیں رہی ابھی. اچھا، مین سمٹم جو ہیں اس کے جو سائڈ افیکٹ ہیں ٹیڈالافل کے 20 ملی گرام کے ہیں. ویسے بی پی کم ہوگا، تھوڑی ہیڈک ہوگی،
7 سے 10 سر میں درد ہوتی ہے ہلکی ہلکی، بعد میں وہ رہتی ہے. پھر مسل پین ہوتے ہیں 5% لوگوں کو، اور ناکوں میں جیسے زکام ہوتا ہے، کنجیشن اس طرح ہو جاتا ہے 10-15% لوگوں کو. اور پریپزم، یہ سختی ختم نہیں ہوتی، پیشنٹ رہتی، پھر آپ کا اسپتال جانا پڑتا ہے، ایمرجنسی میں کرنے پڑتے ہیں پروسیس. تو یہ لاکھ میں ہے، یہ کم ہے، اس لیے یہ 4-5-10% ہے. تو کہ 90% 90% مریضوں کو یہ 5 فائدے ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ ان کو اگر چاہے تو لے سکتے ہیں، لیکن اپنے رسک پہ. اچھا 50 سال کے بعد جو مرد ہیں ان کے لیے تو بہترین یہ ہے کہ وہ 5 ملی گرام کی گولی روز رات کو سونے سے پہلے لے لیں. پراسٹیٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، پراسٹیٹس کا بھی حل ہو جائے گا، پیلوک پین ختم ہو جائے گی، مردانہ قوت بہتر ہو جائے گی. ان کے لیے تو اس سے اچھی کوئی دوائی نہیں ہے، سب سے بہتر دوائی یہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ نئی سمٹم نہیں ہے ان کو، تو پھر وہ 10 ملی گرام گولی ہم بستری سے 2 گھنٹے پہلے، اس کا اثر خالی پیٹ لینا ہے، کھانا نہ کھایا ہو یا بعد میں کھا لیں یا 3-4 گھنٹے پہلے کھا لیں، یہ پوری ابزار ہوگا. اپنے کھانے کے بعد کھا لیا تو پھر یہ اثر نہیں ہوگا، پھر وہ سارا لوگ کہیں گے اثر نہیں کرتی. تو اس لیے جو دل کے مریض بھی ہیں وہ پھر ڈاکٹر صاحب سے کنسلٹ کر لیں. ڈاکٹر صاحب بھی آج کل سارے کارڈیالوجسٹ یہ ایڈوائز دے رہے ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. بلڈ پریشر کی دوائی کا ایڈجسٹ کر دیں گے، صبح لے لیں گے یا اس دن نہ لیں. لیکن اگر 5 ملی گرام لے رہے ہیں تو پھر بلڈ پریشر کی دوائی ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں، صبح لیتے رہیں آپ. لیکن جو نہیں لے رہے ہیں ان کے لیے ایک 10 ملی گرام یا 20 ملی گرام کا ڈوز 2-2.5 گھنٹے پہلے لے لیں، خالی پیٹ لے لیں، اس سے اس کا افیکٹ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. جو نوجوانوں میں یہ سائیکوجینک مسئلہ ہے، بہت زیادہ خوف ہے، اتنی غلط باتیں لوگ بتاتے رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ پیسے کمانے کا ذریعہ یہی ہے. میں اپنے پریکٹس میں دیکھا تھا کہ مریض آتا تھا مفت جیسا فیس معاف کر دیں اشارے سے، لیکن جب وہ کہتا جی مہنگی سے مہنگی دوائی لکھ کے دیں اس معاملے میں، یہ اتنی سوچ میں فرق ہے. ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہے، لیکن یہ زیادہ تر 80-90% جو ہیں وہ سائیکوجینک ہوتے ہیں، خوف، وہم. میسٹربیٹ کیا ہوتا ہے جوانی میں، لوگ ڈرا دیتے ہیں سارے. ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ 20 ملی گرام جمعے کی رات کو لے رہے ہیں، جن کا 2 دن چھٹی ہوتی ہے ہفتے میں، جن کی 1 ڈے ہے وہ ہفتے کی رات کو لے رہے ہیں، تو اس کا اثر اتوار کی رات تک رہتا ہے. تو اس لیے پھر 2 دفعہ یا 3 دفعہ وہ ہم بستری کر سکتے ہیں. وہ اسی طرح خالی پیٹ لینی ہے یا کھانے کے 3 گھنٹے بعد لینی ہے، اس کا یہ فائدہ ہے. تو اس میں زیادہ تر یہی ہے کہ کم سے کم 2-2.5 گھنٹے انتظار کرے تاکہ پوری ابزارب ہو کے اثر ہو جائے. یہ ان کے لیے 1-2 دفعہ لیں گے، اس کے بعد میرے 90% مریضوں کو ضرورت نہیں پڑتی. اس کے بعد ان کا کانفیڈنس بحال ہو جاتا ہے، اعتماد، اور پھر وہ نارمل چل پڑتے ہوتے، وہ نارمل ہی ہیں بیچارے. تو اس لیے سب سے زیادہ جو ہے، زیادہ اگر ٹینشن میں ہے بندہ تو اس کو شادی سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے 5 ملی گرام گولی روزانہ شروع کرا دیں، 2 ہفتے لیتا رہے. اس دوران میں پورا نیمون وغیرہ بنا لے گا، اس کے بعد پھر کر دے وہ ٹھیک. اور دوسری ایک چیز بتا دوں کہ زیادہ تر اس کا تعلق بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات سے ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انا کا مسئلہ لوگ بنا لیتے ہیں، اس سے پھر سخت ختم ہو جائے گا مرد کا بھی. اور عورت کا بھی میں نے دیکھا تھا کہ سب سے بڑا الزام مرد پہ یہی لگاتی ہے کہ یہ مردانہ قوت نہیں، کمزور ہے. یہ 90% جھوٹ ہوتا ہے یہ. تو اس میں پھر مرد ٹینشن میں آ جاتا ہے سائیکٹرسٹ میں. تو یہ دوائی اس کے لیے بہتر ہے، بجائے کہ لمبے چوڑے ٹیسٹ کرانے کے بعد بھی یہ دوائی دینی ہے انہوں نے. تو آپ اس سارے خرچے سے، ڈاکٹروں کے اور ڈرامے سے بچ جائیں گے. یہ میری ایڈوائس ہے. اچھا دوسرا، اس کو ویکینڈ پل بھی کہتے ہیں. جو لوگ باہر رہتے ہیں، ہفتے بعد 10 دن بعد آتے ہیں، ان کے لیے 20 ملی گرام بیسٹ ہے. وہ ہفتے کی رات کو لے لے، تو ہفتے کی رات کو لے لے، صبح کے ٹائم بھی ہے، اتوار کے دن بھی. تو 2 سے 3 دفعہ وہ ہم بستری کر سکتے ہیں، اس کیونکہ اس کا اثر 36 گھنٹے رہتا ہے. یا دوسرا یہ ہے کہ 4 دن پہلے آپ منگل بدھ کو 5 ملی گرام شروع کر دیں، 4 دن لے لیں، پھر اس کے بعد ہفتہ اتوار نہ لیں، 3 دن. دونوں طریقے ہیں، لیکن بیسٹ وہ ہے 20 ملی گرام والا. ویکینڈ پہ جو لوگ آتے ہیں یا ہفتے 10 دن بعد یا مہینے بعد جو آتے ہیں، ان کے لیے یہ بہتر ہے. اچھا 2-3 وجہ ہے جو سب سے بڑا کوشچن ہے کہ یہ ٹریڈیفل افیکٹ کیوں نہیں کرتی. سب سے پہلے کہ ڈوز غلط لے لیتے ہیں، ٹائمنگ غلط کر دیتے ہیں، وہ فوراً چل جاتی ہے، 2 گھنٹے سے پہلے نہیں جانا. دوسرا، اگر کھانا کھانے کے فوراً بعد لے لی یا گولی کھانے کے بعد آپ نے کوئی ہیوی چیز کھا لی ہے تو پھر اس کا ایکشن ڈیلے ہو جائے گا، پھر لمبا ہو جائے گا کام. یا پھر دوسرا 5 ملی گرام لے لیتے ہیں لوگ، 10 ملی گرام لے لیتے ہیں، آدھی گولی لیتے ہیں، ڈرتے ہیں کچھ ہو نہ جائے. یہ بڑی وجہ ہے. ڈوز پراپر نہیں لیتے اور ٹائمنگ پراپر نہیں رکھتے اپنی اس کی. اسی لیے اس دوائی کا فائدہ ایڈوانٹیج یہی تھا کہ کھا لیں، اگر لیٹ ہو گیا، اوپر 4-5-6 گھنٹے بھی ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا اثر 36 گھنٹے رہتا ہے. دوسرا جو تھا باڈی رسپانس نہیں کر رہا، آپ پراپر ڈائٹ نہیں کر رہے، ایکسرسائز نہیں کر رہے، لائف سٹائل نہیں ہے آپ کا، اس وجہ سے بھی ویسل میں کسکیشن ہے، کیلشیم سکور بڑا ہوا ہے، اس میں بھی پھر افیکٹ نہیں کرتی، پھر ڈوز بڑھانا پڑتا ہے اس کے لیے پراپر کر. تیسری بڑی وجہ یہ ہے جو لوگ یہ پورن ویڈیو جو آتی ہیں، جو ویڈیو رسالے پڑھتے رہتے ہیں، اس وجہ سے وہ ڈیزائر ذہن میں سائیکولوجیکل افیکٹ ہو جاتا ہے. باڈی کا جو ٹالرنس ہے جو بڑھ جاتا ہے لیول، اس میں اس کا افیکٹ مشکل ہو جاتا ہے. اس میں پورا لیکچر ہے، یہ آپ سن لیں کہ جو لوگ بھی زیادہ ویڈیو فلمیں دیکھتے رہتے ہیں 7 دن، 4-5 سال، یا میسٹربیٹ زیادہ کرتے ہیں، تو ان میں پھر اس کا افیکٹ کم ہو جائے گا، پرابلم آ جائے گا. بڑا اسپیشل طریقے سے دینا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. یا جو لوگ الکوہلک ہیں، سگریٹ نشہ زیادہ کرتے ہیں، ان میں بھی اس کا افیکٹ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ذہن، اس کا سارا تعلق اس ذہن سے ہے. تو یہ آج کل پاکستان میں لوگ کہہ رہے تھے، یہ فیڈل کے نام سے
ہائیڈرون کمپنی نے بنائی ہے، یہ سستی ہے، کوئی 100 روپے گولی مل رہی ہے، 10 ملی گرام جو 75 روپے کی ہے، 5 ملی گرام جو 50-55 روپے کی ہے. تو یہ لوکل اور بھی بہت سی کمپنی ہیں. آپ ان کو ٹیڈرافل لکھ کے دیا کریں جرنک نیم، تو جس کمپنی کی بھی پاکستان اویلیبل ہے وہ مل جائے گی. اسی قیمت اس سے مہنگی نہیں ہے. وہ بلیک ابھی انڈیا سے جو آ رہی تھی نا وہ ختم ہو گیا. تو اینڈ پہ پھر خلاصہ کر دوں کہ پراسٹیٹ اور اس کے لیے 5 ملی گرام ڈیلی ڈوز کافی ہے. اس کے ساتھ لو کارب کیٹو ڈائٹ مسٹ ہے، یاد رکھنا. ایکسرسائز، ویٹ ٹریننگ، ایچ ٹی، یوگا وہ ضرور کریں. وٹامن D3 K2 میگنیشیم ضرور لیں. یہ کمپلیٹ ڈائٹ پلان ہے جس کے بعد شاید آپ کی 2-4 دفعہ لینے کے بعد ایک دفعہ چھوڑ کے دیکھا کریں آپ. یہ ڈاکٹر صاحب کا ہے، یہ روز کھاتے ہیں، لیتے ہیں، ڈیٹیل میں لیکچر ہے، سارا آپ سن لیں. یہ سارے وجہ اس کے یہ جو میں نے بتایا ویڈیو کا اس کا سن لیں. اچھا جی، اب میں اگلا لیکچر اب پری میچور ایجیکولیشن پہ بناؤں گا انشاءاللہ. اس میں بھی آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اچھا جی، اللہ حافظ.